بسط تعظیم و تکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہجری سال کا آغاز۔ مدینہ کے ہجرت کے 17 سال بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خط لکھا کہ آپ کی طرف سے حکومت کے مختلف علاقوں میں خطوط جاری ہوتے ہیں، مگر آپ کے ان خطوط میں تاریخ نہیں لکھی ہوتی، اور تاریخ لکھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے کہ کس دن آپ کی طرف سے حکم جاری ہوا اور کب پہنچا اور کب اس پر عمل ہوا۔ ان سب باتوں کے سمجھنے کا انحصار تاریخ لکھنے پر ہے۔ یہ انتظام ہو جائے تو بہت بہتر ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تجویز نہایت معقول لگی، اور انہوں نے فوری طور پر اکابر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک میٹنگ بلائی۔ اس میں مشورہ دینے والے صحابہ کرام کی طرف سے 4 قسم کی رائے سامنے آئی۔ نمبر 1، اکابر صحابہ کی ایک جماعت کی یہ رائے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ دوسری جماعت کی یہ رائے ہوئی کہ نبوت کے سال سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ تیسری جماعت کی رائے یہ ہوئی کہ ہجرت سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ چوتھی جماعت کی یہ رائے ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ ان چاروں قسم کی رائے سامنے آنے کے بعد ان پر باضابطہ بحث ہوئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ سنایا کہ ولادت یا نبوت سے اسلامی سال کی ابتدا کرنے میں اختلاف سامنے آ سکتا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن اسی طرح آپ کی بعثت کا دن قطعی طور پر اس وقت متعین نہیں ہے، بلکہ اختلاف ہے، اور وصال سے شروع کرنا اس لیے مناسب نہیں ہے کہ وصال کا سال اسلام اور مسلمانوں کے غم اور صدمہ کا سال ہے۔ اس لیے مناسب یہ ہوگا کہ ہجرت سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے، کیونکہ اس میں مزید 4 خوبیاں بھی ہے۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ ہجرت نے حق اور باطل کے درمیان واضح امتیاز پیدا کر دیا۔ دوسری خوبی یہ ہے یہی وہ سال ہے جس میں اسلام کو عزت اور قوت ملی۔ تیسری خوبی یہ ہے کہ یہی وہ سال ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان امن و سکون کے ساتھ بغیر خوف و خطر کے اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ چوتھی خوبی یہ ہے کہ اسی سال مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی۔ ان تمام خوبیوں کے بنا پر تمام صحابہ کرام کا اتفاق اور اجماع اس بات پر ہوا کہ ہجرت کے سال ہی سے اسلامی سال کی ابتدا ہوئی۔ پھر اسی مجلس میں دوسرا مسئلہ اٹھا کہ ہجری سال کی ابتدا کس مہینے سے ہو۔ سال میں 12 مہینے ہیں، ان میں 4 ماہ حرمت والے ہیں، اور ایک ذی قعدہ، دوسرا ذی الحج، تیسرا محرم اور چوتھی رجب۔ سال کی مہینے کی ابتدا میں بھی اکابر صحابہ کرام کی طرف سے 4 قسم کی رائے سامنے آئی۔ ایک جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ رجب کے مہینے سے سال کی مہینے کی ابتدا کی جائے، اس لیے کہ رجب سے ذی الحج تک 6 مہینے ہوتے ہیں، پھر محرم سے رجب کی ابتدا تک 6 مہینے ہوتے ہیں۔ دوسری جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ رمضان کے مہینے سے سال کی ابتدا کی جائے، اس لیے کہ رمضان سب سے افضل ترین مہینہ ہے جس میں پورا قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ تیسری جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ محرم کے مہینے سے سال کے مہینے کی ابتدا کی جائے، اس لیے کہ ماہ محرم میں حجاج کرام حج کر کے واپس آتے ہیں۔ چوتھی جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ ربیع الاول سے سال کے مہینے کی ابتدا کی جائے، اس لیے کہ اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ شروع میں ربیع الاول میں مکہ مکرمہ سے سفر شروع فرمایا اور 8 ربیع الاول کو مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی رائے نہایت احترام کے ساتھ سنی، پھر آخر میں یہ فیصلہ دیا کہ محرم کے مہینے سے سال کے مہینے کی ابتدا ہونی چاہیے۔ اس کی 2 خوبیاں سامنے ہیں۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ حضرات انصار نے بیعت عقبہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ ہجرت کی دعوت پیش فرمائی تھی،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی دعوت قبول فرمائی اور محرم کی شروع سے صحابہ کرام کو ہجرت کے لیے روانہ کرنا شروع فرما دیا تھا، لہٰذا ہجرت کی ابتدا محرم کے مہینے سے ہوئی اور اس کی تکمیل ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہوئی۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ حج اسلام کی ایک تاریخی عبادت ہے جو سال میں صرف ایک مرتبہ ہوتی ہے، اور حج سے فراغت کے بعد محرم کے مہینے میں حاجی لوگ اپنے گھر واپس آتے ہیں۔ ان خوبیوں کے بنا پر سال کی مہینے کی ابتدا محرم سے مناسب ہے۔ اس پر تمام صحابہ کرام کا اتفاق اور اجماع ہوا کہ اسلامی سال کی ابتدا ہجرت سے اور سال کی مہینے کی ابتدا محرم سے ہو، اور اس پر امت کا عمل جاری ہے۔ اللہ نے روزہ، عید، حج کا مدار اسلامی سال اور اسلامی تاریخوں پر رکھا ہے، عیسوی تاریخوں پر نہیں رکھا۔ عیسوی تاریخ اسلامی تاریخ کا تابع ہے، اس لیے مسلمانوں کے ہاں شادی بیاہ کی تاریخ ہے، سفر کی تاریخ ہے، کاروبار شروع کرنے کی تاریخ ہے، معاملات اور معاشرت میں اسلامی سال اور اسلامی تاریخوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، والسلام۔